نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ حاضرین محترم، الحمدللہ ہمارے آج 18 پارے مکمل ہوئے ہیں اور تقریباً 24 صورتیں مکمل ہوئی ہیں۔ سورہ فرقان ہمارا شروع ہو چکا ہے اور آج جو ہم نے تلاوت کی سورہ مومنون، پھر سورہ نور، یہ 2 سورے مکمل ہوئے اور سورہ فرقان شروع ہوا۔ اس سے پہلے بھی آپ جو ہم تفسیر کر رہے ہیں اس میں سن چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص طور پر ایمان والوں کی نشانیاں، ان کے اوصاف ہر مقام پر کہیں کہیں کچھ ذکر فرمایا ہے اللہ تعالیٰ، جس سے خدا تعالیٰ کو مطلوب اپنے بندے کا ایمان اور یقین ہے۔ کہیں پر 5 نشانیاں ہیں ایمان والوں کی، کہیں پر 10-11 نشانیاں ہیں۔ اب جو ہم سورہ مومنون پڑھے ہیں اس میں بالکل آغاز ہی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کے 7 اوصاف کو ذکر کیا ہے۔ وہ 7 کوالٹیز جس کے اندر ہوگی وہ بندہ کامل ایمان والا ہوگا، وہ کامیاب ہوگا، اور اللہ نے دوبارہ بشارت دی ان آیتوں کے اختتام پر، ایسے ہی لوگ جنت کے وارث ہوں گے۔ 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اب وہ ایمان والے کون ہیں؟ ان کے جو اوصاف ہے، جو ان کی صفت ہے، ان کی خوبیاں ہیں، اس کو ذکر کیا۔ پھر آخر میں پھر فرمایا اولئک هم الوارثون، ایسے ہی لوگ جنت کے وارث ہیں۔ یرثون الفردوس، جنت کے نہیں بلکہ جنت میں جو سب سے اعلیٰ مقام اور مرتبہ ہے اس کے وارث سے بول کے ذکر کیا۔ اب وہ نشانیاں کیا ہیں، وہ اوصاف کیا ہے، آپ دیکھیے اللہ فرماتے ہیں کہ قد افلح المؤمنون، ایمان والے فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے۔ کون وہ؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ ایمان والے جن کی نمازوں میں خشوع اور خضوع ہے۔ صرف نماز پڑھنے والے نہیں، نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنے والے، کیونکہ صرف نماز پڑھنے والے تو بہت ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائے کہ بہت سارے نمازی ایسے ہوتے ہیں، 2 روایتیں، ایک ہے کہ ان کی نماز ان کے سر سے اوپر نہیں جاتی بلکہ فرمائے، ایک روایت میں ہے کہ کالے کپڑے میں لپیٹ کر ان کی نماز اوپر مار دی جاتی بلکہ فرمائے۔ تو یہاں پر جو قرآن مجید کامیابی کی خوشخبری دے رہا ہے، بشارت دے رہا ہے، وہ کون سے ایمان والوں کو دی جا رہی ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جن کی نمازوں میں خشوع ہوتا ہے۔ اچھا، خشوع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی یکسوئی، دل کو حاضر رکھ کر نماز پڑھنا، اور للہ، صرف اور صرف اللہ کے لیے نماز پڑھنا، یہ ساری تفصیل ہے خشوع کی۔ اب دیکھیے تفصیلات اس میں تو بہت ساری ہیں۔ 2 چیزیں ہوتی نماز میں، ایک ہے ظاہری اعمال ہمارے، قیام، رکوع، سجدہ، قاعدہ، بیٹھنا وغیرہ، ایک ہے باطنی حصہ نماز کا، وہ ہے خشوع اور خضوع۔ دونوں چیزوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خشوع اور خضوع مطلوب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ وہ چاہتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے خشوع اور خضوع ہر کوئی اپنے اندر پیدا کر سکتا، لیکن جو نماز کے دوسرے اعمال ہے، قیام ہے، قرات ہے اور رکوع سجدہ وغیرہ ہے، یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی ضعیف ہو، لنگڑا لولا ہو، تو پھر وہ بیٹھ کر نماز پڑھے گا، قیام نہیں ادا کر سکے گا وہ۔ تو آپ سوچو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بولتا کہ مجھے تمہارا قیام مطلوب ہے، تو ضعیف لوگ جو ہے پریشان ہو جاتے کہ ہم کیسے کھڑے کے نماز پڑھیں گے۔ اللہ نے فرمایا نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا کہ میرے کو تمہارے سجدے اور رکوع مطلوب ہے، مسئلہ ہو جاتا کہ بھئی ہر کوئی رکوع سجدہ نہیں کر سکتا، بھئی بیٹھ کے نماز پڑھنے والے۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، تم جو کر سکتے ہو وہ تم سے مانگا جا رہا ہے، وہ ہے خشوع، وہ ہر ایک کے اندر پیدا ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا فی صلاتہم خاشعون، نماز خشوع کے ساتھ پڑھنے والے ہونا۔ تو خشوع ایسی چیز ہے جو نظر نہیں آتی، یہ رکوع، سجدہ، یہ قیام، یہ سب نظر آتا، کتنا لمبے سے لمبا کرو ہاتھ نظر آتا، لیکن جو چیز نظر نہیں آتی خشوع وہی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ بالکل ہمارے اپنی حیت کی طرح کہ ہم 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، جسم اور روح ہے۔ جسم یہ ہاتھ، پیر، سر وغیرہ ہے، یہ نظر آتا، لیکن یہ کام کب کرتا جب کہ اندر روح ہو۔ روح اصل ہے، روح نکال لیا جائے ہاتھ ہے لیکن کام کا نہیں ہوتا۔ ایسے ہی نماز کے اندر سے خشوع نکل گیا تو سجدے ہیں لیکن کام کے نہیں ہوتے، رکوع ہے لیکن کام کا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی جو ہے جامع انداز میں ایک جملے میں پورا سب کچھ، نماز کا مقصد کیا ہے اللہ نے بیان کر دیا، فی صلاتہم خاشعون، تمہاری خالی نمازیں نہیں ہونا میرے کو، نمازیں تمہاری خشوع اور خضوع کے ساتھ ہونا، للہ کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہونا۔
اللہ، یہ پہلی کوالٹی ہے. دیکھیے آپ کتنی گہرائی ہے اس میں، خالی میں اوپر اوپر بولا. آپ اندازہ کریے کہ کیسی. اب اسی کئی ساری مثالیں بھی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت میں کئی ساری حدیثیں بیان فرمائیں کہ لا صلاۃ الا بحضور القلب. حضور فرمائیں کہ اس نماز اسی شخص کی قابل قبول ہوتی ہے جو دل کو حاضر رکھ کر نماز پڑھے. اتنی اس کے متعلق کئی ساری روایتیں. اس کے بعد جو ہے آگے ہے والذین هم عن اللغو معرضون، کہ ایمان والوں کی دوسری صفت کیا ہے کہ وہ بیکار باتوں سے، بیہودہ باتوں سے جو ہے اعراض کرتے ہیں، اپنا منہ پھیر لیتے ہیں. ٹھیک. اچھا اب یہاں پر تھوڑا سا لغو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لغو یعنی بیکار بات، بیہودہ بات. اس کا مطلب کیا ہوتا؟ تو علماء لکھے ہیں کہ ہر وہ بات جو دنیاوی یا اخروی فائدے سے خالی ہو وہ بیکار بات ہے. ختم. نہ دنیاوی اعتبار سے پیدا ہو رہا اس بات کا، نہ اخروی اعتبار سے. اب دنیاوی اعتبار میں بھی تفصیل ہے. دنیاوی اعتبار سے فائدے کا مطلب ایسا فائدہ جو حلال طریقے سے ہو. کسی کو جو ہے چوری کی بات کی جائے، دنیاوی اعتبار سے پیدا ہو رہا نا مل صاحب لغو بات تو نہیں ہے بولے تو ایسا نہیں ہے. دنیاوی اعتبار سے فائدے کا مطلب حلال طریقے سے ہونا. تو ہر وہ بات جو دنیاوی اعتبار سے یا اخروی اعتبار سے فائدے سے خالی ہو وہ بیکار بات ہے. تو ایمان والے کیا ہوتے ہیں؟ ان بیکار باتوں سے اعراض کرتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے متعلق ایک حدیث آتی ہے کہ آپ فرماتے ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. آدمی کے مسلمان ہونے کی سب سے شاندار خوبصورتی یہ ہے کہ وہ بیکار باتوں کو چھوڑنے والا بنے. اسلام کی خوبصورتی ہے یہ. ایک مسلمان کا حسن اور اس کا جمال یہ ہے کہ بیکار باتوں کی طرف متوجہ نہ ہو. تو ہوا یہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو لکھتے تھے، اس لیے سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے. تو وہ ہر رسول اللہ کی ہر بات کو لکھ لیتے تھے، حضور کی ہر بات کو لکھ لیتے تھے. تو ایک یہودی آپ کے پاس آیا، آ کے بولا کہ کیا مسئلہ ہے؟ آپ کے نبی کی ہر بات کو آپ لکھ لیتے ہیں، آپ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ کبھی نبی آپ کے غصے میں ہوتے، کبھی جو ہے مزاحیہ انداز ہوتا سمجھانے کا، بہرحال کچھ بھی ہوتا، تو آپ ہر طرح کی بات کو لکھ لے رہی. الگ الگ کیفیتیں ہوتی، نہیں لکھنا چاہیے. تو وہ قلم جو ہے چھوڑ دیے. کچھ دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھے کہ ابو ہریرہ کچھ بھی لکھ نہیں رہے ہیں. تو کچھ دن کے بعد حضور پوچھے ان کو کہ ابو ہریرہ آخر ہوا کیا ہے کہ تم میری باتوں کو نہیں لکھ رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ تو ابو ہریرہ بولے کہ رسول اللہ میرے ذہن میں یہ خیال آیا اور کسی نے مجھ سے کہا کہ آپ ہمیشہ ایک کیفیت میں نہیں رہتے، الگ الگ باتیں آپ الگ الگ کیفیت میں بیان کرتے رہتے، کبھی ناراضگی کے ساتھ، کبھی فلاں کبھی فلاں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بڑی آواز سے ان کو فرمائے، بولے کہ جو کچھ میں بول رہا ہوں لکھ لو، اکتبہ، اس کو لکھ لو. واللہ ما خرج منہ الا حق. اللہ نے مجھ کو ایسے تیار کیا ہے، میری زبان سے جو بھی نکلتا ہے وہ حق کے سوا کچھ نہیں ہوتا. یہ جو ہے لغو بات کی جہاں تک بات ہے تو وہ ہمارے متعلق ہے. رسول اللہ کی زبان پر تو خدا بولتا ہے ان هو الا وحی یوحی، کہ حضور وہی بولتے ہیں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے. وحی یعنی قرآن کی جو نازل ہوتا ہے. تو ایک دوسری صفت ہے کہ ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ لغو باتوں سے، بیکار باتوں سے اعراض کرتے ہیں. اور لغو کا مطلب میں آپ کو بتایا. اس کے بعد ہم تھوڑا سا آگے بڑھے. والذین هم للزکاۃ فاعلون. اور ایمان والوں کی تیسری کوالٹی کیا ہے کہ وہ زکوٰۃ، صدقہ خیرات ادا کرنے والے ہوتے ہیں. زکوٰۃ سے مراد یہاں پر نفلی صدقہ وغیرہ سب کچھ شامل ہے. اور للزکاۃ فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون. اور بہت اہم بات ہے کہ نوجوانوں کے لیے بالخصوص میں بتا رہا ہوں، ایمان والوں کی چوتھی صفت یہ ہے وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں. یہ انٹرنیٹ کی دنیا میں جو ہے بہت اہم مسئلہ ہے آج کے دور میں. آپ کو پتا نہیں ہے، آپ بات اٹھائیے کتنے کیسز سامنے آتے. آج نوجوان شادی کر کے باپ نہیں بن سک رہے، وہ لوگ اپنی طاقت جو ہے انٹرنیٹ پر ختم کر لے رہے ہیں. یعنی غیر مناسب عادتوں میں اپنی طاقتیں ختم کر کے بیوی کے قابل نہیں بچ رہے ہیں. اللہ نے بہت تنبیہ فرمائی ہے کہ والذین هم لفروجهم حافظون، کہ جو ہے ایمان والے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں. الا ما ملکت ایمانهم فهم غیر ملومین. ہاں ان کی جو بیویاں ہیں ان کے پاس وہ جا کر اپنی ضرورت کو پورا کرتے ہیں. اس کے بعد فرمایا فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. ایک طریقہ ہے تمہارے پاس، اپنی جو ہے خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہو، بیوی کے پاس جا کر پورا کر سکتے ہو. اس کے علاوہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے جو بھی طریقہ اپنائیں گے اللہ فرماتا ہے فاولئک هم العادون، ایسے لوگ ظالم ہیں، حد سے بڑھنے والے لوگ. یہ طریقے کے علاوہ جو بھی اختیار کیا جائے گا
اب اس کو کیسے، اس کو الفاظ کیا دے کر بولیں گے آپ بتائیے؟ اللہ اکبر، کہ اللہ خیر کرے. یہ انٹرنیٹ کی وجہ سے جو ہے یعنی ننگاپن بالکل عام ہو چکا ہے، بے حیائی عام ہو رہی ہے، اور کہاں نوجوانوں کی طاقت ختم ہو جا رہی ہے پتہ ہی نہیں. تو آپ لوگ اس سے آگاہ رہیے، چوکن نہ رہیے، ایسے چیزیں آئے تو پرہیز کریے. اب یہ بڑا مسئلہ ہے بچنے کا. آپ اچھی چیز بھی کھولیں گے تو وہ آئے گا. اب اس وقت آپ کی ایمان پہ بات ہے کہ جو ہے کب کیا چیز گوارا کرتی. اگر اللہ کی ذات پر یقین نہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس بات پر یقین نہیں ہوا تو گھوریں گے، اس کی طرف ہی دل مائل ہو جائے گا. اللہ کا خوف رہا ہوگی، آپ اس سے محفوظ رہیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان اس کے متعلق بھی آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، آپ ذرا غور کیجیے اس حدیث پر. حضور فرمائے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا بندہ صبح کو مومن ہوگا، شام تک کافر ہو جائے گا. یہ حضور فرمائے. اب اس کی وضاحت علماء کرام یوں کریں کہ بھئی صبح میں تو وہ ایمان کی حالت میں اٹھے گا، لیکن جب وہ نکلے گا تو کئی سارے لوگوں سے اس کی ملاقات ہوگی. بے ایمان لوگ بھی ملیں گے جو آخرت کی بات نہیں کریں گے، عبادت کی وغیرہ کی بات نہیں کریں گے، صرف دنیا کی بات کریں گے. ہوتے 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 وہ دنیا میں ایسے مگن ہو جائے گا، اللہ کی ذات پر سے یقین اٹھ جائے گا، اور وہ اندر ہی اندر کافر ہو جائے گا، شام تک کافر. چلو ایک حدیث کا یہ حصہ تو سمجھ میں آیا آپ کو کہ حضور میں اصبح مومن امسا کافرن، کہ صبح تو وہ مومن ہوگا اور شام تک کافر ہو جائے گا. اب حضور پھر فرمائے کہ پھر ایک ایسا ہی زمانہ رہے گا کہ بندہ شام کو مومن ہوگا، صبح تک کافر ہو جائے گا. اب یہ کیا مطلب ہے؟ شام میں تو عموماً کسی سے ملاقات ہوتی نہیں. جب گھر میں ہم چلے جاتے ہیں، تنہا جب ہوتے ہیں تو ملاقات تو کسی سے ہوتی نہیں. بے ایمان لوگوں سے ملاقات ہو تو بے ایمانی ہمارے اندر آ جانا، یہ بات سمجھ میں آئی. لیکن یہ کیا بات ہے کہ شام کو بندہ جو ہے مومن، صبح تک کافر، تو وہ ہے ہمارے ہاتھ میں یہ آلات. یہ جو ہے انٹرنیٹ کی دنیا ہے کہ تنہائی میں بندہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اور وہ اس وقت میں جب گناہ کرتا ہے اس کے پاس سے ایمان نکل جاتا ہے، صبح تک بے ایمان ہو جاتا ہے. تو یہ جو حضور مطلب اس وقت فرمائے تھے، آج تک بھی ہمارے لیے اس میں ہدایت ہے. تو یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، اور جہاں پر ضرورت پورا کرنا ہے بیویوں کے پاس وہیں پر جا کے اپنی ضرورت کو پورا کرتے ہیں. اس کے بعد کیا ہے؟ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور ایمان والے اپنی امانتوں کی اور جو وعدے انہوں نے کیے ہیں اس پر وہ نگران کار ہوتے ہیں، جمے ہوئے ہوتے ہیں. جو بھی امانتیں کسی کی ہے تو ان کو لوٹانے میں، اور اگر کسی سے وعدہ کیے تو اس کو پورا کرنے میں. ابھی امانتوں کا دور تو چلا گیا. ہمارے پاس سب سے بڑی امانت کیا ہے؟ ان تؤدوا الامانات الى اهلها. سب سے بڑی امانت ہمارے پاس ایمان ہے. ایمان کو جیسا ہم صحیح سلامتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پاس سے لیے ہیں ویسے ہی لوٹا. اس میں بے ایمانی نہیں آنا، اس میں ایمان کو خراب کرنے والی چیزیں نہیں آنا، کفر نہیں آنا، شرک نہیں آنا، نفاق نہیں آنا، ارتداد نہیں آنا. سب سے بڑی امانت ہمارے پاس ایمان ہے، اس کو ہم کو ویسے ہی لوٹانا ہے. اس کے بعد اللہ پھر فرماتا ہے، اب دیکھیے غور کرنے کی بات ہے، شروع میں بالکل آیت کے ابتدائی حصے میں نماز کا ذکر ہوا. اللہ پھر فرماتا ہے والذین هم علی صلواتهم یحافظون. ان سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ان کی ابتدا ہی نمازوں سے ہوئی. اب یہ آہستہ آہستہ جو اور احکامات آئے تو ان کی مصروفیت بڑھے گی. مصروفیت بڑھنے کی وجہ سے یہ نماز نہیں چھوڑتے، یہ اس سے غافل نہیں ہوتے. اللہ بھی فرماتا ہے اتنے سارے کام کرتے ہوئے اور یہ نمازوں پر ہمیشہ جمے ہوئے رہتے ہیں. پھر دوبارہ فرمایا، 2 مرتبہ ذکر ہے. اولئک هم الوارثون. تو ایسے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ وارث ہوتے ہیں. کس بات کے؟ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. جنت کا سب سے اعلیٰ جو مقام ہے اس کے وارث بنتے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے. یہ چیزیں آنا، نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ، اور پھر جو ہے بیکار باتوں سے منہ موڑنا اور صدقہ و خیرات کرنا. اب یہ بڑا مسئلہ ہے. لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے لیکن کچھ پوچھا جائے تو پیچھے ہٹ جاتے، دینے کے معاملے میں آگے نہیں بڑھتے. یہ بھی ایک بہت مطلب غور کرنے کی چیز ہے کہ بہت صرف اعراض کرتے اس سے. کیوں؟ کچھ مسجد کو تو کچھ دینا کرنا نہیں ہے نا بھائی، ہم کو صدقہ خیرات کرو تو کچھ دینا کرنا پڑتا، تو اس معاملے میں لوگ پیچھے ہٹ جاتے. تو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد یہ سورہ مومنون میں ہی اللہ تعالیٰ آخر میں پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے نوح علیہ السلام وغیرہ کا ذکر کیا، اور آخر میں فرمایا فلا انساب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، کہ قیامت کے منظر کو اس صورت میں بہت مرتبہ ذکر کیا گیا. اب کچھ انوکھی باتیں بھی اس میں کہ کفار کا جو دعویٰ تھا مشہور کہ ہم مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے کیا،
ہم تو مٹھی ہو جائیں گے، تو کیسے اٹھائے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک الگ انداز میں ان کا رد کیا. ان کا بار بار یہی بولنا ہوتا تھا، دیکھیے کہ ہم مرے تو مٹھی ہو جائیں گے، اٹھائے کیسے جائیں گے؟ اللہ ان کے ہی طریقے سے ان کو اس صورت میں جواب دیا. فرمایا کہ تمہارا بولنا کیا ہے کہ تم مرنے کے بعد مٹھی ہو جاؤ گے. تو تم ذرا یہ غور تو کرو کہ مٹی سے اگر ہم اتنی بڑی کائنات بنا سکتے ہیں تو تم کو دوبارہ نہیں اٹھا سکتے. تم بول رہے نا بار بار مٹھی ہو جائیں گے، مٹھی ہو جائیں گے، مٹھی ہو جائیں گے. تم دوسرا جملہ تو بھی بولو، ہوا ہو جائیں گے بولو. نہیں بول سکتے کیونکہ دیکھ رہے ہیں کہ مٹھی ہو رہے. تو اللہ ان کے ہی انداز میں ان کو رد کیا. تم بار بار بول رہے مٹھی ہو جاتے بول رہے نا، تو وہ خدا مٹی سے اتنی بڑی مطلب کائنات پیدا کر دیا، وہی تم کو دوبارہ اٹھائے گا. ان کو ان کے انداز میں رد کر دیا گیا. پھر آگے فرمایا کہ جو ہے ٹھیک ہے اچھی بات ہے، جب تم کائنات کو دیکھیں گے تو اس کے اطراف میں تمہیں آسمان بھی نظر آئے گا. اتنا بڑا جو آسمان پیدا کرنے والا ہے وہ تم کو اٹھائے گا. تو الغرض ان کے جو اعتراضات تھے اس کے انداز میں اس کو رد کیا گیا. اور پھر فرمایا کہ قیامت کا منظر ایسا ہوگا کہ کسی کا نسب جو ہے دوسرے کے لیے کام نہیں آئے گا. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ. جب سور پھونک دیا جائے گا پہلی مرتبہ، رشتہ داری وغیرہ سب کچھ ختم ہو جائے گی. یہ کفار کے بارے میں فرمایا. اور ایمان والوں کے بارے میں اگر واقعی ایمانی رشتہ اگر ہے تو پھر وہ لوگ جب سور پھونکنے کے بعد کا جو مرحلہ ہوگا اس میں وہ لوگ اٹھیں گے، ایک دوسرے کا حال پوچھیں گے. لیکن ان کی تو رشتہ داری بالکل ختم ہو جائے گی. اور پھر قرآن نے ایک اور بات بیان کی جو آگے ہے، الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ. یہ سب کچھ چیزیں ہیں، ایک دوسرے کے چاہنے والے، یہاں پر ایک دوسرے کے لیے مرنے والے، فخر کرنے والے، محبتیں کرنے والے، ہاں یہاں پر جو ہے سہارا دینے والے. اللہ فرماتا ہے اس طرح کے دوسرے کے چاہنے والے سب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. جو تقوی والے رہیں گے وہ آپس میں دوست رہیں گے، جو متقی ہوں گے وہ آپس میں دوست رہیں گے. تو یہ ایک حصہ ذکر ہوا. اس کے بعد ہے سورہ نور. سورہ نور میں بالکل شروع میں تو جو ہے زنا کرنے والوں کی سزا کو بیان کیا گیا ہے. اگر شادی شدہ نہیں ہے، زنا کرے، کنوارے پر عورت ہے تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے. اور اگر شادی شدہ رہے ان کو رجم کر دیا جائے گا، جان سے مار دیا جائے گا. ان کو زمین میں گاڑیں گے، ان کو جان سے مار دیں گے. یہ اسلام کا نظام ہے. دیکھیے یہ سزاؤں کی وجہ سے ہم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ بھئی سزا تو سزا کا سزا. اللہ فرماتا ہے اگر کوئی اس طرح کسی کو سزا دی جائے، یہاں پر نہیں دارالاسلام میں جہاں پر اسلامی قوانین پوری طرح چلتے ہیں، اور ایسے وقت میں اگر ان کے اوپر رحم کرا تو وہ بھی ظالم ہے. ان کے فرمائے رحم بھی کرنے کا حکم نہیں ہے. کیوں؟ بھئی زنا کی وجہ سے نسب پورا ختمت ہو جاتا، سمجھ میں نہیں آتا کیا نظام. کیوں اچھی بات ہے، بے حیائی ایسی عام ہو جاتی پتہ ہی نہیں چلتا. تو اسلام زنا سے روکنا تو دور کی بات، اس سے پہلے فرما دیا ولا تقربوا الزنا، اس کے قریب بھی مت جاؤ تم. سورہ نور کے ابتدا میں یہ آیتیں بیان کی گئی. اور ایک خاص واقعہ اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا. آپ کے اوپر تہمت لگائی گئی تھی. ایک صحابی رسول تھے اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے چھوڑے تھے قافلے کے، یہ بول کر کے جو قافلے والے سامان وغیرہ بھول گئے ان کو تم لے کر آنا. وہ لانے والے حضرت صفوان تھے غالباً، ان کو تم لے کر آنا. تو حضرت عائشہ صدیقہ کا ہاتھ گم گیا تھا اور صحابہ اکرام ڈھونڈ رہے تھے، اور آپ جو ہے ایک طرف اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے گئی ہوئی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. اور آ کر پھر ان کے لیے پردے کا انتظام ہوتا تھا سواری پر، کجاوے کا، کجاوا بولتے اس کو. اس میں آ کر بیٹھ گئے تو پھر صحابہ اکرام اس کو اٹھا کر لے کے چلتے تھے. تو ہوا یہ کہ آپ اپنی حاجت پورا کرنے کے لیے گئی، لوگ سمجھے کہ واپس آ گئے، اس کو اٹھا لے کے چلے گئے. اور ہے نہیں اندر معلوم ہی نہیں ہوا، کیونکہ عائشہ صدیقہ خود فرماتی ہے کہ ہم 2 جادو میں ہی کھانا کھاتے تھے، ہمارا اتنا وزن نہیں تھا. آپ خود فرمائیں، بخاری شریف کی حدیث ہے. لے کر چلے گئے. جب آپ واپس آئی تو دیکھی کہ کوئی بھی موجود نہیں ہے. تو آپ یہ انتظار میں کہ کوئی آئے تو میرے ساتھ چلے جاؤں گی، آپ وہاں پر انتظار کر رہی تھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. تو وہ صحابی رسول آ کے اس وقت چونکہ پردے کا حکم آ گیا تھا، کلمہ پڑھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو آپ فوری اٹھی. اٹھنے کے بعد جو ہے آپ کیا کریں، اپنی سواری پر عائشہ صدیقہ کو بٹھائے اور لے کے تیز تیز قافلے کے ساتھ جا کر مل گئے. اب ان کا ایک منافق تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، اس کو بولتے رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار تھا. تو انہیں دھوم مچانا شروع کیا. اس کو کچھ بھی موقع نہیں مل رہا تھا. لیکن اس کا پس منظر یہ ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے، حضور اس کو تاج پہنانے کا انتظام کیا جا رہا تھا. پورے مدینہ منورہ والے اس کو اپنا بڑا مان چکے تھے.
جیسے رسول اللہ تشریف لائے وہ تاج پوشی کا پروگرام کینسل ہو گیا اس کا. اب کینسل ہوا تو جب سکھ حال میں تھا انہیں کئی ساری چیزیں ڈھونڈائی نے. پھر رسول اللہ کے خلاف بد پیچھے بولنا شروع کیا, آدمیوں کو جو ہے بھڑکانا شروع کیا. ویسے بھی آپ کو واقعہ سنایا اس بچے کا کہ جو ہے انہیں آ کر حضور کو بولا کہ رسول اللہ یہ آپ کے بارے میں ایسا ایسا کہتا ہے, انہیں انکار کر دیا. پھر وہ آیت نازل ہوئی. آپ کے بارے میں سنا میں آپ کو حال ہی میں تو کئی ساری مطلب طریقے ڈھونڈا, اس کو نہیں ملا کچھ بھی. اب جیسے ہی دیکھا کہ عائشہ صدیقہ جو ہے فلاں صحابی کے ساتھ آ رہی ہے تہمت لگانا شروع کر دیا کہ جو ہے معاذ اللہ وہ ان کے ساتھ ہو کر آ رہے, استغفر اللہ العظیم. تو اب مسئلہ یہ تھا کہ اسلام تازہ تازہ پھیل رہا تھا. بعض مسلمان صرف سوچے ایسا کہ کیا صحیح ہوا, کیا صرف سوچے مسلمان بولے نہیں اپنی زبانوں سے, ایسا سوچے. خلفائے راشدین رسول اللہ کو تسلی دیے کہ حضور اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے, عائشہ صدیقہ کا انتخاب اللہ نے کیا, ایسا ہو ہی نہیں سکتا, آپ انتظار کریے. رسول اللہ انتظار کر رہے تھے. اب وہ لوگ بڑی خبر جو ہے اڑا دیے. ایک مہینہ گزرنے کے بعد جو ہے حکم پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے پاس چھوڑ دی تھی عائشہ صدیقہ کو. اب رسول اللہ تو خاموش تھے کیونکہ وہ لوگ جو پلاننگ کر رہے تھے اس کو جو ہے دبانے کا تھا. وہ جو منافقین پلاننگ کر رہے تھے, دیکھو تم اسلام کی طرف مائل ہو رہی, ایسا ایسا ہو رہا ہے ان کے نبی کے ساتھ, ایسا کمزور ہونے کی کوشش کی جا رہی تھی. آیت نازل ہوئی کیا پوری جو ہے اوصاف کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. مصطفیٰ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بد ذہن جو لوگ ہیں, وہ جو بد ذہن مرد ہے ویسے ہی مردوں کے لیے ویسے ہی عورتیں ہیں. عائشہ صدیقہ تو پاک ہے, اور طیبات للطیبین جو پاک عورتیں ہیں وہ پاک مردوں کے لیے. پوری آیت نازل ہوئی آپ کے اللہ نے پاکی کا بیان. صدیقہ کو تعالیٰ فرماتی ہے کہ جو ہے میں یہ جب آیتیں پڑھتی ہوں تو جو مجھ کو غم ہوا تھا تہمت لگنے کی وجہ سے آیتیں پڑھتی ہوں تو اس سے زیادہ مجھ کو خوشی ملتی ہے. ان کے آپ فرمائے تو ایسا ہوتا. دیکھیے میں آپ کو اسے بتلانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اسلام کے تعلق سے ایسی باتیں آتی, اللہ نے اس کا بھی جواب دیا. اگر کبھی تمہارے سامنے یہ بات آئے کہ کوئی نبی کی گستاخی کرے, کوئی یہ کہے کہ 9 سال کی عمر میں شادی کے لیے کیسے ہوگا, ایسا جب بھی کوئی تہمت لگانے کی کوشش کرے تم سوچنا سمجھنا نہیں, فوری بولنا ہاذا افک مبین, یہ جھوٹی بات ہے جس کو نہیں مانتے. اللہ یہ حکم دیا کہ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افک مبین. ارے ایمان والوں کو کیا ہوا جب وہ منافقین آ کر الزام لگا رہے تھے, وہ سوچے کیوں, فوری یہ کیوں نہیں بولتی کہ یہ جھوٹی تہمت ہے جس کو نہیں مانتے, یہ بول دینا ہم. اب رسول اللہ کی سیرت میں انگلیاں اٹھائی جا رہی کہ 11 نکاح کرے, 9 سال کی عمر میں نکاح کرے. جب بھی کوئی ایسی بات ہے ہم فوری بولنا کہ جھوٹی تہمت ہے, تو کیا بولتے بولو ہمارا ایمان رسول اللہ پر. یہ بولنے کا حکم ہے ہم کو, ایسا نہیں جھوٹی تہمت ہے اس کو نہیں مانتے. وہ تفصیل بعد میں دیکھیں کہ ہم پہلے یہ بولنے کا حکم ہے. اور اس کے تعلق سے حضور نے فرمایا کہ یہ سورہ نور جو ہے یہ خواتین کو یاد دلاؤ بلکہ فرمایا, اس میں پردے کا حکم ہے تفصیل کے ساتھ. یدنین علیہن من جلابیبہن کہ عورتیں اپنے چہروں وغیرہ پر اپنے گریبانوں پر پردہ ڈال کے رکھیں, خالی شوہر کے سامنے, شوہر کے باپ کے سامنے, اور جو ہے ماں کے سامنے اور بہنوں وغیرہ کے سامنے کھل کر آ سکتی ہے. اور جہاں جوائنٹ فیملی کا مسئلہ ہے وہاں پر بھی چہرہ وغیرہ جو کہ فتنہ نہیں ہے دکھا سکتی ہے. اس کے علاوہ ہر جگہ عورت کو پردے کا حکم ہے, چہرے کو بھی, بالوں کو بھی, اور ضرورت کے لیے چلنے کے پھرنے کے لیے اپنے ہاتھوں پر وہ کھلا رکھ سکتی ہے. بہت تفصیل سے اللہ نے اس کو بیان فرمایا. اور دونوں کو حکم دیا کہ مردوں کو چاہیے کہ اپنی نظریں نیچی رکھے, عورتوں کو چاہیے کہ وہ بھی اپنی نظریں نیچی رکھے. بھائی تم اپنا کام کرو نا. اب ظاہر سی بات ہے کہ حضور خود فرمائے, حضرت علی کو فرمائے یا علی کیوں لا تطفئ النظرۃ نظرہ, اے علی ایک مرتبہ اگر خاتون پر نظر پڑ جائے تو اس کے بعد دوسری نظر مت ڈالو. پہلی نظر تمہارے حق میں معاف ہے لیکن دوسری نظر پر اللہ پکڑ فرمائے گا. کتنا انتظام ہے دیکھو آپ بچانے کا. ہم مطلب کہیں سے بھی یہ سوچ نہیں سکتے کہ اسلام پورا انتظام کر کے چلا گیا. ایک مرتبہ نظر پڑ جائے معاف ہے, لیکن دوسری مرتبہ نظر پڑے گی اللہ تو ہے. اب اس کو گھوریں گے, اب کیا کہتے ہیں کہ جو ہے اب ہمارے اوپر ذمہ داری آ گئی ہو, تو بہت تفصیل سے احکام ہے اس میں سورہ نور میں. اور آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور حصہ ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو نام کے ساتھ پکارتے ہو, مت پکارو. یہ بھی حکم آیا کہ لا تجهروا بالقول كجهر بعضكم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہیں رسول اللہ کو پکارو, آداب بھی سکھائے گئے. بعد سورہ نور میں بہت ساری تفصیلات ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نور, زمین و آسمان کا نور ہونے کا ذکر ہوا, ساری تفصیلات ہیں. خلاصہ اور ہمارا پیغام یہی ہے کہ جو ہے وہ جو ایمان والوں کی صفات بیان کی گئی ہے وہ ہمارے اندر آنا, اور جو اس کو بگاڑنے والی چیزیں اس سے ہم محفوظ رہنا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک ہم نے جو کہا ہے سننا ہے کہنے والے کو, اور سننے والوں کو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.